بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع اسلام اور کلمہ طیبہ ہے۔ احباب وقار، سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین محمدی کو اسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات گرامی، اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام سلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں صلح یا اطاعت۔ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، لہذا اسلام کے معنی ہوئے رب اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ متقی مسلمان اپنے عقیدہ اور عمل سے رب کی اطاعت کرتا ہے، لہذا مسلم یعنی مطیع ہے۔ گنہگار مسلمان اگرچہ بدعملی میں گرفتار ہے مگر رب کا باغی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا باغی نہیں ہے، اپنے کو مجرم سمجھتا ہے، لہٰذا وہ بھی مسلم ہے، اپنے آپ کو جو مجرم سمجھتا ہے۔ حضرت گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گزشتہ پیغمبروں کے دین کا نام بھی اسلام تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کہ جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان کا جو دین تھا اس کا نام اسلام نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ بعض انبیاء کرام کو لغوی معنی سے مسلم اور ان کے اعمال کو اسلام کہا گیا ہے، اور جیسا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اسی طرح فرمایا حنیفا مسلمہ، مگر اسلام کا نام صرف اسی دین محمدی کا نام ہوا ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، کہ ان کا نام ہی مسلمان ہے، اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جیسے قرآن نے لغوی معنی سے بعض بندوں کو رب یا مصطفیٰ فرمایا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 87 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ ارجع الی ربک، مگر اصطلاح میں رب خدا کا اور مصطفیٰ حضور کا نام ہے۔ وہ ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، جس طرح کے رب نواز یا اس طرح کے نام وغیرہ آتے ہیں، غلام مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے ہیں، تو وہ ایک نام ہوتا ہے، نام کے طور پر، لیکن ذاتی جو نام ہے رب العالمین کا نام ہے، خدا تعالیٰ کا نام ہے، اور مصطفیٰ میرے حضور کا نام ہے۔ احباب وقار، عبادات کے لیے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہمارا ایمان ہے اس کی عبادت کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اور جو بھی نیکی کرے اسے ثواب ملنا چاہیے، جو بھی روٹی کھاتا ہے اسے بھوک سے نجات ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، وہ مثال کے طور پر یعنی کہ جو روٹی کھاتا ہے اس کی بھوک دور ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے میرے آقا کریم کے غلاموں؟ اس لیے کہ نیک اعمال روحانی غذائیں ہیں، نیک اعمال جو ہیں وہ روحانی طور پر انسان کی غذا ہیں، اور کفر زہر ہے، کفر زہر ہے۔ اگر بریانی میں زہر ملا دو تو وہ نقصان ہی دے گی، ایسے ہی اگر کفر کے ساتھ عبادات زہر آلود غذا ہے، یا اعمال گویا تخم ہیں اور ثواب ان کا پھل ہے۔ احباب وقار، اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اعمال روحانی غذائیں ہیں اور کفر زہر ہے، کفر زہر ہے۔ اگر بریانی میں زہر ملا دو تو وہ نقصان ہی دے گی، اور اسی طرح ایسے ہی کفر کے ساتھ عبادات زہر آلود غذا ہے، یا اعمال گویا تخم ہیں اور ثواب ان کا پھل ہے۔ تخم جب ہی پھل دے گا جب عمدہ زمین میں بویا جائے اور خود بے عیب ہو۔ کافر کے عمل میں کفر کا عیب موجود ہے، اس کا دل بنجر زمین ہے، مگر ثواب کیسے پائے؟ پہلے سلطان کی وفادار رعایا بنو، پھر قوانین پر عمل کرو۔ پہلے بادشاہ کی رعایا بنو، ان کے رعایوں میں، ان کی ملکیت میں، ان کے غلاموں میں شامل ہو، پھر ان کے قوانین پر، ان کی حکومت میں جو قانون لاگو ہیں ان پر عمل کرو۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے دین پر اب عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، تورات، زبور، انجیل، یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، یا دین ابراہیم ہے، کیا ان پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیوں؟ وہ بھی تو خدا کے دین ہیں، وہ بھی تو
اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کا دین بھی دین خدا تھا، لیکن ان پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا کریم کے غلاموں، اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کے دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اب نجات صرف اسلام میں ہے، نجات صرف اسلام میں ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ دین اپنے وقت میں اس زمانہ کے لیے رحمت تھے، اس زمانہ کے لیے رحمت تھے۔ لالٹین اور گیس رات میں روشنی دیں گے، لالٹین اور لائٹ رات میں گیس روشنی دیں گے، دن میں نہیں، دن میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آفتاب نے ان سب کو بیکار کر دیا۔ لڑکپن میں ماں کا دودھ اور گھٹی بچہ کو زندہ رکھتی ہے، ماں کا دودھ گھٹی بچے کو زندہ رکھتی ہے، مگر بڑا ہو کر نہیں، بڑا ہو کر نہیں۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں رب کی بنائی ہوئی ہیں، مگر ہر ایک کے استعمال کا ایک وقت ہے۔ ایسے ہی ان دینوں کے استعمال کا وقت اب نکل چکا۔ حکیم مریض کے نسخوں میں مریض کی حالت کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر ان دینوں میں اب بھی نجات ہوتی تو یہود و نصارہ کو اسلام اور قرآن ماننے کی دعوت کیوں دی جاتی؟ میرے آقا کریم کے غلاموں، پھر تو چاہیے کہ دین اسلام بھی منسوخ ہو جائے، جس طرح سابقہ دین منسوخ ہو گئے ہیں، اور اب بھی برابر نبی آتے رہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ جس طرح پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا، تسلسل جاری تھا، نبی آتے وہ دین لے آتے، تو دوسرا نبی آتا، پھر وہ نبی دین لے آتا، تو پھر وہ تبدیل ہو جاتا، پھر تیسرا آتا۔ تو اب یہ دین اسلام جو ہے اس کا منسوخ ہونا بھی موجود ہوتا، اور اسی طرح نبوت کا سلسلہ تسلسل بھی جاری رہتا۔ فرمایا یہ بھی نہیں، اسلام بھی یہی باقی رہ جائے گا، اور نبوت کا دروازہ بھی اللہ نے بند فرما دیا ہے۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ غذاؤں اور دعاؤں میں تبدیلیاں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک بچہ اور مریض اپنے اصلی حال اور کمال تک نہیں پہنچتے، اور فرمایا دودھ، گھی وغیرہ روٹی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام دین مکمل ہے، اسلام دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو چکا، اور نبوت کا نہ غروب ہونے والا آفتاب طلوع ہو چکا۔ اب نبوت کو جو آفتاب طلوع ہوا ہے وہ قیامت تک غروب نہیں ہوگا، اور اسی طرح اسلام کی تکمیل کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، نیز نہ سمجھ بچہ کو پہلے معمولی قاعدے اور چھوٹی کتب وغیرہ دی جاتی ہیں، وہ پڑھتا بھی جاتا ہے اور پھاڑتا بھی جاتا ہے، وہ پڑھتا بھی جاتا ہے، پھاڑتا بھی جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آنے پر اگرچہ پھاڑتا نہیں، مگر اسے لکھ لکھ کر سیاہ کر دیتا ہے، اسے لکھ لکھ کر بیکار کر دیتا ہے، بے فائدہ کر دیتا ہے، میلا کچیلا کر دیتا ہے۔ پوری عقل آنے پر کتاب کو جان سے زیادہ عزیز اور محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں، اور مخلوق کو پہلے آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ملے جو ضائع کر دیے گئے۔ ہوش سنبھالنے پر تورات، انجیل، زبور کو بالکل برباد تو نہ کیا، مگر اس میں لکھ لکھ کر تحریف کر دی، ہاں، ان میں تبدیلیاں کر دی۔ اب مکمل ہوش سنبھالنے پر قرآن کو جان سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، اور جس کو بھی دیکھو قرآن کو سینے لگائے رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، سوال پیدا ہوتا ہے، کلمہ کا نام تو ہے کلمہ توحید، مگر اس میں ذکر ہے اللہ رب العزت کا اور حضور علیہ السلام کا، ہاں، میرے حضور کی رسالت کا ذکر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صرف خدا کا ذکر ہوتا اور اس کے مطابق ہوتا، تو لیکن اللہ نے اس کے اندر توحید کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ رسالت کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں توحید کا ذکر ہے، دوسرے میں توحید کی نوعیت کا ذکر ہے، توحید کی نوعیت اور توحید کی جز کا ذکر ہے، کیونکہ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید کی دو قسمیں ہیں۔ فرمایا ایک پیغمبر کی بتائی ہوئی، جو پیغمبر توحید بتاتا ہے وہ توحید، اور دوسرا فرمایا پیغمبر سے منہ پھیر کر محض عقل سے مانی ہوئی، جو جس کو دل مانتا ہے، عقل مانتا ہے، وہ توحید۔ فرمایا پہلی توحید جو ہے وہ ربانی ہے، وہ اللہ کی ربانیت سے ہے، اور فرمایا وہ مقبول ہے،
وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری جو توحید ہے وہ شیطانی ہے، جس کو منمانی والے کہتے ہیں، جس کو عقلی توحید کہتے ہیں۔ فرمایا یہ کون سی ہے؟ یہ رحمانی نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی ہے۔ اور مردود شیطان گویا کلمہ پڑھنے والا توحید کا اقرار کرتے ہی اعلان کرتا ہے کہ میری وہ توحید ہے جو پیغمبر نے سکھائی، جس کا نام اسلامی اور ربانی توحید ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ شیطانی توحید ہے، اور رحمانی توحید وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بتایا اور ہمیں تک کس نے؟ جناب انبیاء کرام علیہ السلام نے پہنچایا ہے۔ وہ کون سی توحید ہے؟ وہ توحید ربانی ہے، وہ توحید ربانی ہے اور رب کے دربار میں قبول ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق کو نبوت اور نبی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رب بغیر نبی کے فیض نہیں دے سکتا؟ ہاں، خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، کیا وہ ہمیں بغیر نبی کے فیض نہیں دے سکتا؟ فرمایا جب کمزور چیز کسی قوی سے فیض لینا چاہے تو درمیان میں واسطہ ضروری ہے، درمیان میں واسطہ ضروری ہے، ورنہ کمزور چیز کا فنا ہو جانا ہوگا۔ فرمایا اگر روٹی کو آگ سے گرم کرنا ہے تو درمیان میں توا ضروری ہے، درمیان میں توا ضروری ہے، اور اگر سورج کو دیکھنا ہے تو ٹھنڈے شیشے کا واسطہ لازم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا خالق قوی اور قادر ہے اور مخلوق جو ہے وہ ضعیف ہے، لہذا درمیان میں کسی ایسے برزخ کبریٰ کا ہونا لازم ہے جو رب سے فیض لینے اور مخلوق تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو، اور اس برزخ کبریٰ کا نام نبی ہے، اس برزخ کبریٰ کا نام نبی ہے۔ میرا کریم کے غلاموں، پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر تو رب مجبور ہوا کہ اپنے بندوں کو بغیر پیغمبر کے احکام نہ پہنچا سکا۔ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے نہیں، بلکہ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں کہ رب سے بلا واسطہ فیض حاصل نہ کر سکے۔ روٹی کمزور ہے نہ کہ آگ، ہاں، روٹی کمزور ہے نہ کہ آگ۔ فرمایا ہماری آنکھ کمزور ہے نہ کہ آفتاب۔ فرمایا دنیا میں رب کی رحمت اور قہر کے خزانے مقرر ہیں، جہاں سے یہ رحمت اور قہر تقسیم ہوتا ہے۔ سانپ اور دیگر موذی چیزیں قہر الہی کے مظہر ہیں، اور اسی طرح سمندر، کنویں اور دیگر فیض رساں چیزیں اس کی رحمت کے خزانے ہیں، اس کی رحمت کے خزانے ہیں۔ جیسے سونے کی کان سے سونا ہی نکلے گا، ایسے ہی پیغمبر کے ہاں سے اسرار الہی ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔